بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ آسان دین کورس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہمارا تیسرا لیکچر ہے مستحبات وضو کے حوالے سے، وہ چیزیں جن کے کرنے پر ثواب ہے اور نہ کرنے پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ آئیے وہ ہم سیکھتے ہیں اور ان کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بہت ساری کتابیں میں نے دیکھی ہیں اور ان میں سے جو مستحبات ہیں وہ بہت زیادہ بنتے ہیں، مگر آسان دین کورس ہے تو اس لیے میں نے ان کو آسان کیا ہے اور 10 مستحبات جو ہیں وہ آپ کے سامنے لے کے حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلا جو مستحب ہے وہ ہے قبلہ رخ، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے بیٹھنا۔ اگر پاسبل ہو تو اس طرف رخ کر کے اونچی جگہ پہ بیٹھ کے وضو کیا جائے، کیونکہ یہ مستحب کام ہے۔ تو اکثر مسجدوں میں قبلہ رخ وضو خانے بنائے جاتے ہیں، اگر نہیں بھی ہے تو جس طرف رخ کر کے ہم وضو کریں گے وضو ہو جائے گا، مگر مستحب عمل یہ ہے کہ قبلہ رخ ہو کر جو ہے وضو کیا جائے اور اونچی جگہ پہ بیٹھ کے وضو کیا جائے۔ اس سے جو اگلا مستحب ہے وہ ہے داہنی جانب، یعنی سیدھی طرف سے جو ہے ہم نے آغاز کرنا ہے۔ جیسے ہم نے ہاتھ دھونا ہے تو پہلے سیدھا ہاتھ دھونا ہے، پاؤں دھونا ہے تو پہلے سیدھا پاؤں دھونا ہے، تو یوں داہنی جانب سے ہم نے آغاز کرنا ہے۔ ایسے ہی کلی کرنی ہے تو منہ میں جو پانی ڈالنا ہے وہ بھی سیدھے ہاتھ سے، مسواک کرنا ہے وہ بھی سیدھے ہاتھ کے ساتھ، اور ناک میں جو پانی ڈالنا ہے وہ بھی سیدھے ہاتھ سے ڈالنا ہے اور الٹے ہاتھ کی اس چھوٹی انگلی کے ساتھ ناک کو صاف کرنا ہے۔ اس کے بعد نمبر 3 ہے مسنون دعائیں۔ جی ہاں، ہر عضو دھونے کی الگ دعا ہے، کلی کرنے کی الگ دعا ہے، ناک میں پانی ڈال رہے ہیں اس کی الگ دعا ہے، ایسے ہی چہرہ دھوتے ہیں اس کی الگ دعا ہے، بازوؤں کی الگ دعا ہے، سر کا مسح، کانوں کا مسح، گردن کا مسح، جب ہم پاؤں دھوتے ہیں تو ان سب کی الگ الگ دعائیں ہیں۔ بہار شریعت حصہ 2 میں یہ تمام دعائیں موجود ہیں۔ اگر پاسبل ہو، اگر یاد کر سکتے ہیں تو ہر عضو کی دعا یاد کر لیں، نہیں تو ہر عضو دھوتے وقت کلمہ طیبہ کا ورد جاری رکھیں اور درود پاک پڑھتے رہیں، تو اس مستحب پہ بھی عمل ہو جائے گا۔ چوتھا ہے گردن کا مسح کرنا، پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے، کانوں کا مسح سنت ہے، گردن کا مسح جو ہے یہ مستحب ہے۔ اور اس میں اس کا طریقہ کار جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو انگلیاں ہیں ان کو ہم کانوں کے سوراخوں میں داخل کر کے یوں گھمائیں گے، اور انگوٹھوں کا جو یہ والا حصہ ہے، انگوٹھوں کا پیٹ ہے، اس کو کانوں کے اوپر سے، اور یہ ہاتھوں کا جو پچھلا حصہ ہے اس کے ساتھ ہم گردن کا یوں مسح کریں گے، یعنی گردن کا مسح کر کے ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے۔ گلے کا مسح نہیں کرنا، یہ وضو کے مکروہات میں آئے گا، تو پھر میں اس کی ڈیٹیل عرض کروں گا۔ صرف گردن کا ہی مسح کرنا ہے۔ 5واں نمبر ہے اطمینان وضو۔ ہم وضو کر رہے ہیں، اطمینان کے ساتھ وضو کرنا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں وضو جوان کا اور نماز بوڑھے کی، یعنی جلدی وضو کریں اور دیر سے نماز پڑھیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وضو بھی اطمینان سے کریں اور نماز بھی اطمینان سے ہی ادا کریں۔ اس کے بعد 6واں نمبر ہے کامل وضو۔ وضو کو کامل ادا کرنا ہے، یعنی جو اعضاء دھونے فرض ہیں ان کو اچھی طرح سے دھونا ہے، مسح کرنا ہے یا جو بھی کرنا ہے اس کو کامل طریقے سے ادا کرنا ہے۔ 7واں نمبر یہ ہے کہ مدد لیے بغیر وضو کریں۔ آپ وضو کر رہے ہیں، کسی کی مدد نہ لیں، اب تو یہ کام جو ہے ہی نہیں، ہر کوئی اپنی مدد آپ کے تحت وضو کرتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے 8ویں نمبر پہ ہے اعضاء کی نمی۔ جب ہم وضو کرتے ہیں ہمارے اعضاء نم ہوتے ہیں، چہرہ جیسے نمی آتی ہے، ہاتھوں پہ پاؤں پہ نمی آتی ہے، تو اس کو بالکل خشک نہیں کرنا چاہیے، کچھ نمی رہنے دیں۔ قیامت کے دن یہ نمی جو ہوگی یہ بھی پلڑہ حسنات میں ہوگی، یعنی نیکیوں کے پلڑے میں یہ نمی بھی رکھی جائے گی۔ 9ویں نمبر پہ ہے جو بچا ہوا پانی ہے اس کو کھڑے ہو کے پینا، یہ مستحب ہے۔ اور آخری سنت یہ ہے، آخری مستحب یہ ہے کہ انگلی آسمان کی طرف یوں اٹھا کے شہادت، کلمہ شہادت پڑھا جائے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ تھے وضو کے مستحبات۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم وضو کے مکروہات سیکھیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔